بھیک مانگنے والی قوم کبھی ترقی کر سکتی ہے؟ بھیک مانگنے والی قوم کبھی ترقی نہیں کر سکتی۔ ایک آدمی بھیک مانگنے کا عادی بن جائے اور وہ بھیک مانگ مانگ کر گزارا کرتا رہے، کبھی وہ اپنے کاروبار کو سوچے گا؟ وہ کہے گا کہ بغیر محنت مشقت کے سب کچھ مجھے مل رہا ہے، گزارا چل رہا ہے، کیا ضرورت ہے کوئی اپنا کاروبار بنانے کی؟ ہاں، وہ غیرت مند جو ہاتھ پھیلانا اپنی عزت کے خلاف سمجھتا ہے اور وہ سمجھتا ہے کہ میں روکھی سوکھی کھا لوں گا، کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاؤں گا، اگر اللہ تعالیٰ نے اس کو یہ ہمت دی ہے تو وہ خود کوشش کرے گا میرے وسائل پیدا ہو جائے۔ بھیک مانگنے والا وہ کبھی بھی نہ وسائل پیدا کرتا ہے نہ خود کفیل بنتا ہے، وہ بھیک ہی مانگتا رہتا ہے۔ تو جیسے افراد بھیک مانگنے والے کبھی ترقی نہیں کرتے، اسی طریقے سے جو حکومتیں اور جو قومی ادارے غیروں کے پیسے پر اور غیروں کے قرضے لے لے کر یوں ملک چلانے کے عادی بن جائیں، کبھی بھی وہ ترقی نہیں کر سکتے، کبھی وہ ترقی نہیں کر سکتے۔ اور قرضے دینے والے وہ دیتے ہیں، لیکن اس انداز سے دیتے ہیں کہ پیسہ بھی خرچ ہو جائے، وسائل بھی پیدا نہ ہو، وسائل بھی پیدا نہ ہو۔ وہ اس انداز سے وہ قرضے دیتے ہیں اور خرچ کراتے ہیں۔ اب سمجھیں، اسلامی نظام میں قطعاً اس چیز کی اجازت نہیں کہ یہود نصارہ سے قرضہ لیا جائے، کفار سے قرضہ لیا جائے۔ اسلامی نظام میں قطعاً اس کی گنجائش نہیں، یہ حرام ہے، حرام ہے، حرام۔ لیکن قومی ضرورت پیش آ جائے حکومت کو تو کرے کیا؟ کرے یوں کہ اپنے ملک کے جو اہل ثروت لوگ ہیں حکومت ان سے قرضہ دے۔ نواز شریف صاحب آپ قرضہ دیں، حیات ترین صاحب آپ قرضہ دیں، حکومت اپنے اہل ثروت لوگوں سے قرضہ لے۔ غیروں سے قرضہ، دشمنوں سے قرضہ، اس کی اسلام میں قطعاً اجازت نہیں۔ جو قرضہ دے کر مقروض بنا کر پھر اسی ملک کو اپنے مفادات کے لیے استعمال کرے، اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا۔ سمجھ آ گئی بات؟ قرضے کی ترتیب یہ ہے۔ اسی طریقے سے ٹیکس، آج ایک غریب سے لے کر بڑے سرمایہ دار تک ہر ایک ٹیکس ادا کرتا ہے، لیکن اسلام کے نظام میں ٹیکس اس طریقے سے نہیں کہ غریب سے بھی ٹیکس لیا جائے۔ غریب بھی ٹیکس ادا کر رہا ہے ہر چیز کا، کپڑے کا بھی، آٹے کا بھی، گھی کا بھی۔ تفسیر میں نہیں جاتا، یہ بھی ٹیکس ادا کر رہا ہے۔ ٹیکس ادا کرنے والے جو ٹیکس ادا کرتے ہیں، گھی مل والے، ٹیکس ادا کرنے کے بعد وہ قیمت وہ رکھتے ہیں جس میں وہ ٹیکس وصول کریں، تو ہر ایک پر ٹیکس آ رہا ہے۔ غریب گھی خرید کرے گا وہ بھی ٹیکس ادا کر رہا ہے۔ اسلام میں یہ طریقہ نہیں۔ اسلام میں طریقہ یہ ہے کہ 3 قسم کے لوگ ہوتے ہیں۔ ایک وہ لوگ کہ جن کی آمد زیادہ خرچ کم، دوسرے وہ کہ جن کی آمد اور خرچ برابر، اور تیسرے وہ کہ جن کی آمد کم خرچ زیادہ۔ ٹیکس ان پر ہے کہ جن کی آمد زیادہ ہے اور خرچ کم ہے، ٹیکس اسلام میں ان پر ہے، اور جن کی آمد خرچ برابر ہے ان پر کوئی ٹیکس نہیں، اور جن کی آمد کم خرچ زیادہ، وہاں پر اسلام الٹا ان سے کچھ لینے کی بجائے ان کے خرچ کی کمی کو بیت المال کے ذریعے سے پوری کرتا ہے۔ کتنا سونا نظام! لیکن ہم نے وہ نظام چھوڑ دیا۔ اسلام کے تعلیمی نظام میں
تعلیم پر کوئی خرچ نہیں، تعلیم پر کوئی خرچ نہیں۔ جیسے ہمارے عربی مدارس میں یہ صحیح معنوں میں اسلامی نظام کی عکاسی پیش کر رہے ہیں۔ طلباء ہیں، ان کا کام صرف ہے وہاں جا کر پڑھنا۔ کتاب مدرسہ مہیا کرتا ہے، کھانا مدرسہ مہیا کرتا ہے، رہائش مدرسہ دیتا ہے، بجلی مدرسہ دیتا ہے، پانی کا انتظام مدرسہ کرتا ہے، تعلیم کا انتظام اساتذہ وہ انتظام مدرسہ کرتا ہے۔ طالب علم کا کام صرف یہ ہے کہ اپنے آپ کو فارغ کر کے تعلیم میں لگا دے، تعلیم حاصل کرے۔ یہ ہے اسلامی نظام تعلیم۔ اب تو بھائی تعلیم بک رہی ہے، اور اتنی مہنگی کہ غریب آدمی اپنے بچوں کو تعلیم نہیں دلا سکتا۔ یہ انگریزی نظام ہے، اسلامی نظام نہیں۔ اسلام کے عدالتی نظام میں کوئی فیس نہیں۔ اب تو جناب کیس اگر کرانا ہو تو غریب آدمی کیس کراتا نہیں۔ کیوں جی؟ کہ میں فیس ادا نہیں کر سکتا، نہ وکیل کی اور نہ عدالتی۔ اخراجات سے بچنے کے لیے وہ بیچارہ آنسو تو بہاتا ہے لیکن کچھ کر نہیں سکتا۔ اسلام کے عدالتی نظام میں کوئی اس قسم کا خرچہ نہیں۔ لیکن ہم نے اپنا نظام جو اسلامی نظام تھا اس کی بجائے یہود و نصارہ کا نظام وہ چلا رکھا ہے۔ عدالتوں میں کون سا قانون؟ کون سا قانون؟ انگریزی قانون۔ ہمارا جو اقتصادی نظام ہے سود پر چل رہا، کیا یہ اسلامی نظام ہے؟ تو میں دوسری بات یہ عرض کر رہا ہوں کہ سیرت طیبہ ہمیں یہ بتاتی ہے کہ ترقی وہ قوم کرتی ہے جو اتنی غیرت مند ہو، تہذیب اپنی، زبان اپنی، کلچر اپنا، نظام اپنا، اور غیروں کی محتاج بن کر نہ رہے۔ ترقی وہ قوم کرتی ہے۔ لیکن جو بھیک مانگتے بن کر